بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین کرام، سید زادی کا نکاح غیر سید کے ساتھ کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ اس سلسلہ گفتگو کی آج ہماری تیسری نشست ہے۔ اس سے قبل عالم اسلام کی دو عظیم شخصیات، اول امام المسلمین رئیس المجددین حضرت اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی مجدد گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ، اور کشتہ عشق مصطفیٰ اور سوختہ عشق عطرت مصطفیٰ رومی کشمیر عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہم دو نشستوں میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ ان بزرگوں کے نزدیک سید زادی کے ساتھ کسی بھی غیر سید کا نکاح جائز نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ہماری وہ دو نشستیں نہیں سنی، ان کے لیے ہم ان دونوں قسطوں کے لنکس ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں، آپ وہ دو نشستیں بھی ضرور سن لیجئے۔ اور آج کی تیسری نشست، جو کہ عالم اسلام کی ایک اتنی بڑی مایہ ناز شخصیت کہ جن کی سیاسی، سماجی اور دینی خدمات کا اعتراف اپنوں اور بیگانوں نے کیا، جنہیں امت مسلمہ نے امیر ملت کا لقب دیا، جنہیں عرب و عجم کے علماء نے اپنا اثاثہ و سرمایہ قرار دیا، اور علماء عرب نے انہیں ابو العرب کا لقب دیا۔ میری مراد امیر ملت حضرت سیدنا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب مجدد علی پوری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت امیر ملت پیر سیدنا جماعت علی شاہ صاحب مجدد علی پوری رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدہ کے بارے میں وہی موقف ہے جو حضرت اعلیٰ امام المسلمین مامور من رسول سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی مجدد گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف ہے۔ اور آج حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس موقف کو جاننے کے لیے میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ آپ کے ملفوظات مبارک ہیں، ملفوظات امیر الملت۔ ناظرین کرام، ملفوظات امیر الملت کی یہ تیسری اشاعت ہے، اور اس کی پہلی اشاعت جنہوں نے کی وہ حاجی محمد عثمان صاحب ہیں، جنہوں نے اس کی اشاعت 1958 کے اندر کی۔ یہاں ملفوظات شریف کے مطالعے سے قبل میں ملفوظ کے متعلق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ملفوظات، کسی بھی شخصیت کے ملفوظات میں سے کوئی ملفوظ پیش کیا جاتا ہے تو بعض لوگ اس سے یہ کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ ملفوظات کا درجہ کمزور ہے، کیونکہ ملفوظ متکلم کی اپنی تصنیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی اور شخص کے الفاظ ہوتے ہیں جو وہ اپنی سمجھ کے مطابق لکھتا ہے۔
لیکن یہ جو ملفوظات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کا درجہ کیا ہے یہ آپ سن لیجئے۔ ان ملفوظات کے اولی مرتب حاجی محمد عثمان صاحب کی زبانی، وہ اس کی اولی اشاعت میں اس دیباچے کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب مجدد علی پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات کو لکھنے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ کے ملفوظات کو لکھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملفوظات کو لکھنے کے بعد امیر ملت جب ایک مرتبہ حیدرآباد دکن میں تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ ملفوظات مرتب کرنے کے بعد حضرت سے ان کی اشاعت کی اجازت طلب کی تو حضرت امیر ملت مجدد علی پوری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلے میں یہ سنوں گا اس کے بعد اس کی اجازت دوں گا۔ تو حاجی محمد عثمان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کو وہ ملفوظات سنائے جو حضرت نے ایک ایک ملفوظ مبارک کو سنا، اس کو سنا اور جو ان ملفوظات کے عنوانات مرتب کیے گئے وہ عنوان بھی حضرت نے ارشاد فرمائے، یعنی ایک ایک ملفوظ کو امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب مجدد علی پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اس کے عنوانات کو سنا یا اس کی تصحیح فرمائی، اس کی اصلاح فرمائی۔ یہ سارا کام ہو جانے کے بعد اس کتاب کے مرتب حاجی محمد عثمان صاحب کہتے ہیں کہ حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدرآباد دکن تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ کسی یار طریقت نے ان ملفوظات کے نام کے بارے میں کہہ دیا کہ اگر اس مجموعے کا نام ملفوظات امیر الملت ہو تو زیادہ مناسب رہے گا۔ حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے تو مرتب کہتے ہیں کہ ان کے مسکرانے کو ہی اس نام کی پسندیدگی قرار دیتے ہوئے ہم نے اس مجموعہ ملفوظ کا نام ملفوظات امیر الملت تجویز کیا۔ یہ ساری تفصیل جان لینے کے بعد کہ اس کے ایک ایک ملفوظ کو آپ نے سنا، اس کو سن کر آپ نے اس کو درست قرار دیا اور پھر اس مجموعے کے نام کو بھی آپ نے پسند فرمایا، تو ناظرین کرام اب آپ اس مجموعہ ملفوظ کو اس درجے پہ نہ سمجھیے کہ جس پہ کسی کے ملفوظ کوئی کسی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ترتیب دیتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان ملفوظات کا درجہ کمزور ہے، نہیں، بلکہ ملفوظات امیر الملت کی حیثیت جو ہے، اگر میں یہ کہوں کہ یہ حضرت امیر ملت مجدد علی پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف کے درجے پہ ہے تو اس میں کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہے۔ بہرکیف یہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ وہ ملفوظات کا مجموعہ ہے جو انتہائی مستند ہے اور حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا ہوا یہ مجموعہ ہے اور آپ نے اس کو درست قرار دے دیا۔ اب اس ملفوظات امیر الملت سے اور اس ملفوظ کا صفحہ نمبر 91 سے اور اس کی آخری یعنی نصف سے یہ شروع ہوتا ہے اور صفحہ نمبر 92 کی پہلی لائن پہ یہ ملفوظ شریف جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ ملفوظ شریف مکمل آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں اس پہ چند معروضات پیش کروں گا۔ آپ یہ ملفوظ مبارک سن لیجئے، صفحہ نمبر 91 اور صفحہ نمبر 92 کی پہلی سطر پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں
کہ جو لوگ غیر قوم ہو کر سید زادی کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں وہ اپنے آپ کو کس طرح مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ ہر نماز میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے ہیں، اگر یہ نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور رات کو سید زادیوں پر سواری کرتے ہیں۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور اہانت، بے ادبی، گستاخی اہل بیت کی ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ساری فقہ کی کتابوں میں کھلم کھلا سید زادی کا نکاح غیر سید سے بالکل ناجائز ہے۔ اہل فتویٰ کے نزدیک بھی یہ نکاح ناجائز ہے۔ الاعراب بعضهم کفو لبعض، عرب ہی عربوں کے کف ہو سکتے ہیں، اجمی عرب کا کف نہیں ہو سکتا۔ فتوے کے اعتبار سے بھی ثابت ہوا کہ سید زادی کا نکاح کسی دوسری قوم کے ساتھ جائز نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، یہ پورے کا پورا ملفوظ مبارک جو ملفوظات امیر الملت کے صفحہ نمبر 91 اور 92 پہ درج تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ اب اس ملفوظ مبارک میں آپ یہ سمجھیے کہ دو حصے ہیں۔ پہلے حصہ میں امیر ملت سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب مجدد علی پوری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ناجائز ہونے کی جو علت بیان فرمائی ہے، جو سبب بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے قرار دینے میں اہل بیت اطہار کی ہتک ہے، اہل بیت اطہار کی بے ادبی ہے، اہل بیت اطہار کی گستاخی ہے۔ اور یہ الفاظ کہ نمازوں میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں اور رات کو سید زادیوں پہ سواری کرتے ہیں، کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور اہانت، بے ادبی اور گستاخی اہل بیت کی ہو سکتی ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو موقف حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، بعین ہی وہی موقف امیر ملت حضرت مجدد علی پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، اور سید زادی کے غیر سید سے نکاح نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اہل بیت اطہار کی بے ادبی ہے۔ آئندہ کسی نشست میں انشاءاللہ میں اس کا تقابل جو ہے حضرت مجدد گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے ساتھ کروں گا، کیونکہ بعض حضرات کے کچھ اعتراضات جو ہے ہم تک پہنچے ہیں، ان کو انشاءاللہ آئندہ ہم کسی نشست میں بیان کریں گے۔ لیکن اس نشست میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت مجدد گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجدد علی پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں ہستیوں کے نزدیک نکاح سیدہ غیر سید سے مانع ہونے میں جو بنیادی وجہ و سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اہل بیت اطہار کی بے ادبی ہے، اہل بیت اطہار کی ہتک ہے۔ یہ آپ کے اس ملفوظ مبارک کا پہلا سیکشن ہے جس میں آپ نے اس کو اہل بیت اطہار کی بے ادبی قرار دیا۔ اب آ جاتے ہیں اس ملفوظ مبارک کے دوسرے سیکشن کی طرف، دوسری جز کی طرف۔ ناظرین کرام، حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند پایا صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک متبحر عالم دین بھی ہیں، لہٰذا اپنے اس ملفوظ کے جز اول کے اندر جہاں آپ نے ایک روحانی بحث فرمائی، ایک عقلی بحث کی، اس کے بعد دوسرے جز کے اندر آپ نے اس کی منقول کی طرف بحث کی ہے کہ یہ محض ایک روحانی مسئلہ نہ سمجھا جائے، اس کو محض کوئی
کسی خانقاہ کی ایک اخلاقی دائرے والی بات نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ اخلاقیات کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق ہماری شریعت کی فقہی حیثیت سے بھی اس کا ثبوت ہے کہ ہمارے فقہ کی کتب کے اندر جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں ان دلائل سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر سید کا سید زادی کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ چنانچہ آپ اس کے دوسرے حصے میں فرماتے ہیں کہ اہل فتویٰ کے نزدیک بھی یہ نکاح ناجائز ہے، یعنی صرف اس کو کوئی اخلاقی دائرہ کار نہ سمجھے، بلکہ جو اہل فقہ ہیں ان کے نزدیک بھی یہ نکاح ناجائز ہے۔ اور اس میں پھر آپ نے فقہ کی ایک اہم جزئی بیان فرمائی ہے کہ نکاح میں کفات کا اعتبار ہوتا ہے، کف کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو کف میں کون کس کے کف ہے اور کون کس کے کف نہیں، اس پہ اہم جزئی بیان فرماتے ہیں کہ الاعراب بعضهم کف لبعض، کہ عرب جو ہے وہ عرب کے کف ہیں، یعنی غیر عرب عرب کا کف نہیں ہو سکتا۔ سادات چونکہ عرب خاندان ہے اور اجمی جو ہیں وہ سادات کے یعنی عرب کے کف نہیں ہو سکتے، تو معلوم یہ ہوا کہ جب اجمی کسی عام عرب کا کف نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتا، تو جو عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان عالی شان ہے، تو اجمی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اجمی عرب کا کف نہیں ہو سکتا۔ فتوے کے اعتبار سے بھی ثابت ہوا کہ سید زادی کا نکاح کسی دوسری قوم کے ساتھ جائز نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرے ملفوظ میں حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی بھی صراحت فرما دی کہ اس کو محض کوئی اخلاقی طور پہ کوئی آپشنل مسئلہ نہ سمجھا جائے، بلکہ ہمارے فقہا نے بھی اس نکاح کو ناجائز قرار دیا۔